آپ سبھی کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے۔ دوستو، آج ہم آپ کو پریم چند اور گؤدان کے بارے میں پڑھائیں گے۔ گؤدان پریم چند کا آخری ناول ہے اور اس کے علاوہ بھی ہم پریم چند کے دوسرے ناولوں کے بارے میں بتائیں گے اور ان کے موضوعات پر بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی وقت ہی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور اگر کر لیا ہے پہلے سے تو ہم آپ کے دل سے شکر گزار ہیں۔ اور دوستو، ویڈیو کو لائک کریے گا اور شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی دوسرے کو بھی مدد مل سکے۔ تو آئیے، گؤدان کی کہانی زمینداری نظام، مہاجن، پٹواری، پولیس، برہمن، ذات برادری اور رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑے ایک غریب کسان ہوری کی ہے، جو ورثے میں ملی ہوئی 3 بیگھے زمین کے سہارے اپنے چھوٹے سے کنبے اور اپنی عزت کو سنبھالنے کے جتن میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ گؤدان پریم چند کا شاہکار ناول ہے، جس کو انہوں نے 1932 میں لکھنا شروع کیا اور 1935 میں مکمل کیا اور 1936 میں شائع ہوا۔ اکثر اس پر سوالات آتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ گؤدان پہلے ہندی میں لکھا گیا تھا، بعد میں اردو میں لکھا۔ گؤدان ضخیم ناول ہے جس میں 596 صفحات ہیں۔ ناول گؤدان کے پلاٹ کو پریم چند نے 36 ابواب میں پیش کیا ہے۔ اب ان کے کردار پر ذرا سا غور کر لیتے ہیں کہ ناول گؤدان کے مرکزی کردار ہوری، دھنیا اور گوبر ہیں۔ دھنیا جھنیا، سونا، رائے، اگرپال، پروفیسر مہتر، مالتی، ہیرا، بھولا، پنڈت اومکار ناتھ، انوکھے، رام، داتا، دین اور مسٹر کھنہ وغیرہ اس ناول کے کردار ہیں۔ گؤدان میں ناول کا ہیرو ہوری ہے۔ اس ناول کی ہیروئن دھنیا ہے، یعنی ہوری کی بیوی دھنیا ہے اور دھنیا کا شوہر ہوری ہے۔ ہوری کی بیٹی روپا اور سونا جوان ہے۔ سونا کی شادی کی ہوری کو فکر تھی اور کسی طرح سے قرض لے کر وہ شادی کر دیتا ہے۔ اب بہت مقروض ہو جاتا ہے، کھیت جوتنے کے لیے بیل بھی نہیں رہے۔ اب روپا کی شادی کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ آخر کار اس غریبی میں ہوری نے اپنی بیٹی روپا کو صرف 200 روپے میں عمر رسیدہ سیوا رام کے حوالے کر دیتا ہے۔ گؤدان میں ہندوستانی مظلوم کسانوں کے دل کی دھڑکنیں سنائی دیتی ہیں۔ ہوری گؤدان کا ہی نہیں بلکہ پورے اردو ادب کا لافانی کردار ہے۔ گؤدان کا موضوع ہندوستانی کسانوں اور مزدوروں کی بدحالی اور ان کی محنت کا استحصال ہے۔ گؤدان پریم چند کا تیسرا اور آخری ناول ہے۔ اسرار معاود پریم چند کا پہلا ناول ہے، جو اکتوبر 1903 سے فروری 1905 تک بنارس کے ایک ہفتے وار اخبار آواز خلق میں قسط وار شائع ہوتا رہا۔ اس ناول کا موضوع نام نہاد مذہبی رہنماؤں کی عیاریاں اور بھولے بھالے عوام کا استحصال ہے۔ ہم خرما و ہم ثواب 1907 میں شائع ہوا یہ ناول۔ اس ناول میں بیواؤں کی شادی کا مسئلہ پر اظہار خیال کرتے ہوئے اس کے حق میں رائے دی گئی ہے۔ کشنا ایک مشہور ناول ہے پریم چند کا۔ یہ تیسرا ناول ہے جو 1908 میں چھپا۔ اس ناول میں عورتوں کے زیورات کے شوق اور اس سے پیدا ہونے والی گھریلو الجھنوں پر روشنی ڈالی ہے۔ جلوہ ایثار یہ ناول نواب رائے کے نام سے پریم چند نے شائع کیا۔ 1912 میں یعنی منظر عام پر آیا۔ اس میں قوم کی خدمت کو اولیت دی گئی ہے۔ بازار حسن 1917 میں شائع ہوا۔ یہ ناول ہندی میں سیوا سدن کے نام سے بھی شائع ہوا تھا۔ نرملا یہ ناول 1921 میں چھپا۔ اس کا موضوع بے جوڑ شادی کے مسائل اور جہیز کی لعنت ہے۔ ناول کی ہیروئن نرملا کی شادی زیادہ عمر کے طوطا رام سے ہو جاتی ہے، جس کا ایک جوان بیٹا منسا رام بھی ہے۔ طوطا رام اپنے بیٹے اور بیوی کے تعلقات کو شک کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے۔ یہ بات منسا رام کے لیے انتہائی تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے۔ شدید ذہنی دباؤ کے نتیجے میں وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ بیٹے کی موت باپ کی پریشانیوں میں دکھوں کا اضافہ کرتی ہے۔ ادھر مالی مشکلات اسے آ گھیرتی ہے۔ گھبرا کر وہ ایک دن گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور نرملا کی زندگی میں زہر غم گھل جاتا ہے۔ آخر کار موت اسے زندگی کے دکھوں سے چھٹکارا دلاتی ہے اور یوں ایک بے جوڑ شادی کا ناکام انجام کیا ہوتا ہے؟ آخر کار یہاں پر زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ 1925 میں پریم چند نے ہندی میں کایا کلپ
کے نام سے ایک ناول لکھا جو پردہ مجاز کے عنوان سے 1925 میں ہی شائع ہوا۔ پردہ مجاز کا موضوع ہے موت کے بعد دنیا میں دوبارہ جنم لینے کے عقیدے پر۔ 1927 میں پریم چند نے ہندی میں پرتگیہ نام سے ایک ناول لکھا جو اردو میں ہی اسی سال بیوہ کے نام سے اس ناول کو شائع کیا۔ بیوہ کے بعد ان کا ایک ہلکا پھلکا سا سماجی ناول غبن منظر عام پر آتا ہے اور جو 1932 میں شائع ہوا۔ غبن کا مرکزی کردار ایک متوسط طبقے کا ایک فرد رماناتھ ہے جو اپنے دفتر میں غبن کر کے فرار ہو جاتا ہے۔ انہوں نے شروع میں نواب رائے کے قلمی نام سے لکھنا شروع کیا۔ قلمی نام اختیار کرنے کی ضرورت اس لیے ہوئی کہ اپنی تحریروں میں وہ جن خیالات کا اظہار کرنا چاہتے تھے ان پر برطانوی حکومت کی برہمی کا اندیشہ تھا اور سرکاری ملازمت میں ہونے کی وجہ سے وہ اس قسم کا کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ 1908 میں نواب رائے کے افسانوی مجموعے سوز وطن کو حکومت نے سرکار مخالف قرار دے کر ضبط کر لیا تو انہیں ایک دوسرے قلمی نام کی تلاش ہوئی اور وہ پریم چند ہو گئے آج اسی نام سے ہم انہیں جانتے اردو ناول و افسانے کے معماروں میں ان کا شمار کرتے ہیں۔ پریم چند جب مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر حقیقت نگاری کو پیش کرتے ہیں تو ہوری اور دھنیا جیسا کردار تراشتے ہیں۔ وہی ہوری جو بزرگوں کی مریادہ اور اپنی آن بان قرار رکھنے کے لیے ہر قسم کے دکھ درد سہنے کو تیار ہے، ذرا ذرا سے فائدے کے لیے زمیندار کی خوشامد اور مہاجن کی جھوٹی تعریفیں بھی کرتا ہے، ضرورت کے ہاتھوں مجبور ہو کر دھوکہ دھڑی سے بھی باز نہیں آتا، بھولا اہیر کو شادی کا جھانسا دے کر گائے حاصل کر لیتا ہے، 20 روپے سینکڑے کے حساب سے بکنے والے بانس کی قیمت بھائیوں کو 15 روپے کے حساب سے دینا چاہتا ہے اور حد یہ کہ روپے کے لیے اپنی بیٹی روپا کا ہاتھ ایک سن رسیدہ شخص کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود اس کے خلاف نفرت کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا کردار اس طرح ابھارا گیا ہے کہ اس کی مجبوریوں پر رحم آتا ہے، خامیوں پر ترس اور کمزوریوں پر پیار، آخر بشر ہے کیا کہیے۔ ہوری کی بیوی دھنیا بھی قاری کے ذہن پر چھا جاتی ہے، یعنی جب کوئی اس ناول کو پڑھتا ہے تو اس کی پوری تصویر اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ حسین نہیں، جوان نہیں، دلکش اداؤں کی مالک نہیں، رانی مہارانی نہیں، لیکن ایک مکمل عورت ہے، اپنے شوہر سے لڑنے بھیڑنے پیار کرنے اس کے برے دنوں میں ساتھ دینے والی عورت ہے۔ ہوری کی بیٹیاں روپا سونا اب بڑی ہو چکی ہیں، ہوری کو ان کی شادی کی فکر بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ہوری شادی بیاہ کے اخراجات کہاں سے پورے کرتا اور کہاں سے برداشت کرتا۔ گنے کی فصل سے امید وابستہ تھی، لیکن زمیندار نے لگان کی وصولی کے لیے اس کو بھی نیلام کر کے پیسے وصول کر لیے۔ پھر بھی ہوری نے قرض لے کر سونا کی شادی کا بندوبست کر لیا، لیکن وہ حد درجہ مقروض ہو جاتا ہے، یعنی قرضدار ہو جاتا ہے۔ ہوری کے لیے اب گزر بسر کرنا بھی مشکل ہو گیا، کھیتی باڑی کرنا بھی اس کے لیے کچھ ناممکن سا ہو گیا تھا، کیونکہ کھیت جوتنے کے لیے اس کے پاس بیل بھی نہیں رہے تھے۔ وہ اپنی چند بیگھے زمین کو بھی ہر طریقے سے بچانا چاہتا تھا، لیکن ساہوکار کسی نہ کسی طرح سے اس کے پرکھوں والی یہ نشانی بھی چھین لینا یعنی ہڑپ کر لینا چاہتے تھے۔ اپنی جان سے زیادہ عزیز یہ زمین بھی اب اس کے ہاتھوں سے نکلی جا رہی تھی، تو وہ ایک طرح سے اپنی بیٹی روپا کو صرف 200 روپیوں میں پورے رام سیوک کو حوالے کر دیتا ہے۔ دوستو، گودان ہوری کی زندگی کا رزمیہ ہے۔ اس میں پریم چند نے بے رحم حقیقت نگاری کے جوہر دکھاتے ہوئے ایک ایسے سماج کے خلاف صدائے احتجاج بلند کیا ہے جو کسانوں کے بنیادی حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی برتتا ہے اور انہیں گھٹ گھٹ کر مر جانے پر مجبور کرتا ہے۔ دوستو، یہ تھا گودان کا مختصر خلاصہ۔ یہ خلاصہ آپ کو کیسا لگا ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور مطلع فرمائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔